بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ آپ کا 14 اپریل سے لے کے آپ کا 20 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا سالگرہ کے موقع پہ آپ کے میسج آئے ہیپی برتھ ڈے کے، فار دس آئی ایم ریئلی گریٹفل اور آئی انجوائڈ آ لاٹ۔ اسٹارٹ 7ویں گھر میں ہوتا ہے، مون اسکارپیو میں، اور 7ویں کا لاٹ تیسرے گھر میں مارس بیٹھا ہوا ہے، اور یہ عدل بدل جسے کہتے ہیں پرورتن بنا ہوا، تو رزلٹس آپ کے ایٹ لیسٹ کہ یہ کافی حد تک پازیٹیو ہوں گے۔ گو مارس یہاں پہ فال میں ہوتا ہے، بٹ پرورتن کی وجہ سے آپ کو اچھے رزلٹس ملنے کے پورے چانسز ہے۔ جب بھی 7ویں کا لاٹ تیسرے میں جاتا ہے تو اگر آپ کی کوئی پرپوزل آتی ہے، کوئی شادی کی ہوتی ہے، تو وہ بڑی لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہوگی، بڑی تعلیم یافتہ ہوگی، عقل مند ہوگی۔ اچھا، لو میرج اگر آپ کی ہونی ہے تو وہ اس کے چانسز بن جائیں گے، اور یہ بڑی مثبت ایک آپ کا سلسلہ ہوگا، اور دوست بنانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ پبلک اور دوستوں میں اچھی گفتگو، انداز بیان، علم رکھنے کی وجہ سے یو ول گیٹ امپورٹنس، اور آپ کامیابیاں، اور یہ کہتے ہیں بس ایک چیز خیال رکھیے گا کہ آپ کے اسپاؤس کو کوئی نہ کوئی پرابلم نہ آ جائے، خاص طور گائنی ایشو تنگ کر سکتے ہیں، اور یہ اور بیرون ملک سفر کی بھی چانسز بن سکتے ہیں۔ اچھا، اوور 7واں گھر ہے، میاں بیوی کے تعلقات ایکسیلنٹ ہوں گے۔ وہ جیسے میں نے پہلے کہا، جن کی محبت چل رہی ہے وہ شادی میں کنورٹ ہونے کے پورے چانسز ہیں، اور اس کے علاوہ 7واں گھر ہے فارن ٹریولنگ کے، میاں بیوی کے ٹریولنگ بھی اچھی ہو جائے گی، لیٹیگیشن کیس میں بھی فائدہ ہو جائے گا، کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی، اور آپس میں آپ لوگوں کے کہہ لیں کہ ایک محبت جسے کہتے ہیں نا، اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی نہیں تو کوئی محبت آ بھی جائے گی۔ اس کے علاوہ میرج کمپیٹیبلٹی اچھی ہوگی، جنرل ہیپینس ہوگی، آپ کا فورن ٹور بن سکتا ہے، میاں بیوی کو ویزا لگ سکتا ہے، کہ امیگریشن میں بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز، شیئرڈ بزنس جو کرتے ہیں اس کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں 8ویں گھر میں، 16 17 18۔ 8ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں ہے، اور وہ جوپیٹر ہے، اور اس کو سکیئر ہے، اور یہاں پہ مون کو اور راہو کی اور سیٹرن کو سکیئر ہے، اس کے میڈیٹر کو بھی راہو اور سیٹرن کی سکیئر ہے۔ آگے اس کا میڈیٹر جو مرکری ہے وہ کچھ ایریز میں آ چکا ہے، وہ بہتر ہے، لہٰذا گھوم گھما کے اینڈ رزلٹ جو ہوگا نا وہ کچھ نہ کچھ بہتر۔ پرابلم تھوڑا سا آئیں گے ضرور، بٹ یہ کہتے ہیں نا، اس کے کہتے ہیں وہ پرابلم اینڈ دی اینڈ ریزلٹس وڈ بی گڈ ان شیپ آف ان یور فیور۔ جب بھی 8ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں بیٹھتا ہے نا، تو دولت جمع کرنے کی ہرس آپ کے اندر بڑھتی ہے، دولت، پیسہ پیسہ پیسہ، کسی بھی طرح دولت چھوڑنے کا خیال نہیں کریں گے، دولت جمع کرنے کا لالچ ہوگا، معاشی ہوس میں کوئی نہ کوئی بیوقوفی، کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو بہت خیال کریں گے، ادروائز یو ول کرس آن یور ڈیسیژن، یعنی کہ اپنی قسمت کو کوسیں گے۔ آپ جائیداد فروخت کر کے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ پیسہ چوری ہو سکتا ہے، چھن سکتا ہے، لہذا اگر آپ ان دنوں میں کوئی پراپرٹی بیچ کے پیسہ اپنے پاس مت رکھیے گا۔ گھر میں لین دین، اگر خدا نخواستہ کسی سے لین کر تو وہ چیک آپ کا باؤنس بیک ہو جائے گا، تو وہ اس لیے، یا وہ کیش آپ لے کے گھر آتے ہیں تو راستے میں چوری ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح کا پرابلم آ سکتا ہے، تو اس لیے یہ کیش کا لین دین، پراپرٹی کا لین دین، اس سے آپ نے بچنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی آپ کو امیگریشن میں آپ کی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی آبجیکشن لگ سکتا ہے، تو اس قسم کی وجہ سے آپ تھوڑا سا ڈپریس ہونے کے چانسز ہیں۔ معاملات کو طول نہیں دینا، کسی کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، معاملات ادروائز تھانہ کچہری جس پہ آپ کی ڈسگریس، ڈیگریڈیشن،
کوئی قرضہ لیا ہے تو وہ قرضے والے تنگ کر سکتے ہیں، کوئی بیماری ہے تو بیماری آپ کو تھوڑی سی جسے کہتے ہیں چیسٹ انفیکشن، لنگز کا پرابلم، جن کو دم استھما ہے وہ بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں، وبائی امراض کا یہ معاملات آ سکتا ہے، کوئی مسٹری میں گھس سکتے ہیں، کوئی آپ یہ ہمارے علم پہ بڑا گھسیں گے، اور وراثتی جائیداد کا جیسے میں نے پہلے بتا دیا، ہڈن ویلتھ آپ کی آ سکتی ہے، اسپاؤس کی طرف سے پیسے آنے چاہیے تھے لیکن وہ نہیں آئیں گے تو اس وجہ سے آپ کافی ڈپریس ہوں گے، کافی پریشان ہوں گے، دونوں میں میاں بیوی میں تھوڑی سی آپس میں اس بات پہ بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، تو اس بات کو طول نہیں دینا، وقت کا انتظار کیجیے گا، 3-4 دن تک آ جائیں گے، بٹ ان دنوں میں اگر وہ پیسے نہیں آتے اور آپ بحث مباحثہ کرتے ہیں تو گھر کا ماحول بہت خراب ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنی صحت کا خیال کرنا ہوگا، کوئی بازار کی چلی والی چیزیں آپ نے نہیں کھانی ہوں گی، اور میٹھا بہت ذرا یہاں پہ آپ کو کریز ہوگا، خاص طور پر جو شوگر افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو میٹھا کھانے کا بہت کریز ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا 1920 مون آپ کا کیپریکون میں 9th ہاؤس میں ہوگا، 9th کا لارڈ 11ویں گھر میں۔ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ 9 اور 11 کا کمبینیشن کیا بنتا ہے، پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اچھا رزلٹ ہے، ٹھیک بیٹھا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 9 کا لارڈ کوئی اچھا، جب بھی 9 کا لارڈ 11ویں میں جاتا ہے تو فارنرز آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، کوئی باہر کے ملک سے کوئی نہ کوئی آپ بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے، سپورٹ مل جائے گی، علمی بھی روحانی بھی، اور پھر کوئی نہ کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے جو آپ نے فورن ایجوکیشن لی اس کی وجہ سے بھی آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، یا لوگوں کو فائدہ دیتے ہوئے بھی آپ نظر آتے ہیں، اور اسی طرح بیرون ملک سے پیسے آئیں گے، جو وہ پیسے آئیں گے تو اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں گے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، ان بڑوں کی عزت میں اپنے سارے ریسورسز استعمال کریں گے، تو یہاں پہ کوئی ایک بہن بھائیوں کو امپروو کرنے کا جذبہ آپ کے اوپر چڑھا ہوگا، اور پھر آپ بعد میں بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوں گے، تو کوئی نہ کسی شرائن پہ بھی جا سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی عبادات کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور یہ گھر میں بھی اگر آپ ہیں نہیں جاتے تو کہہ لیں کہ آپ روحانی طور پہ کوئی نہ کوئی عبادت کی طرف، یا کوئی ختم دلانا، کوئی قرآن خوانی کرنا، یا کوئی ایسا، وہ کچھ لوگ جو دوسرے مذہب کے وہ چرچ جائیں گے یا مندر جائیں گے یا کوئی سی شرائن پہ جائیں گے یا عبادات میں مصروف ہوں گے یا چیریٹی دان یا صدقات کی طرف دھیان دیں گے، اور مینٹلی فلی چارج ہوں گے، روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، دوسروں کی مدد کر کے بڑے خوش ہوں گے، نیند بڑی اچھی آئے گی، مذہبی طور پہ اچھا، یہاں پہ یہ کام جب آپ کریں گے تو پھر ایک سیلف سیٹسفیکشن آپ کے اندر بہت ہوگی، اور اللہ پہ بھروسہ آپ کو بہت ہوگا، اللہ پہ یقین بہت ہوگا، دیکھیں میں نے چیریٹی کی، میں نے دیا، میں نے دان کیا، تو اس وجہ سے میرے سارے مسئلے حل ہو گئے، اور یہ ایک چیز ہے واحد ہے جو تقدیر کو چینج کرتی ہے، یہ جو صدقات ہے یہ اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑی جو اللہ نے تقدیر لکھی ہوتی ہے، اور اللہ کی تقدیر کو صرف اللہ ہی تبدیل کرتے ہیں اور کوئی بندہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔